جسے بہادری اور شجاعت کے سبب الپرسلان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ترکی زبان میں اس لفظ کے معنی ببر شیر کے ہیں۔ اس نے اپنے چچا طغرل بیگ کے مرنے کے بعد بڑی آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی حکومت شروع کی اور اپنی سلطنت کو روز بروز وسعت دینے میں مصروف رہا۔ الپرسلان ایک سلجوق سلطان تھا جو اپنے چچا طغرل بیگ کے بعد تخت پر بیٹھا۔ ٹامس آرنلڈ لکھتا ہے کہ یہی دور اسلامی حکومت کے انتہائی عروج کا زمانہ ہے، لیکن اس کے بعد جب عربی عنصر مغلوب ہونے لگا اور اس کی بجائے ابتدا میں ایرانیوں کو جگہ دی گئی، تو پھر ایرانیوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے خلافت عباسیہ کو خطرات لاحق ہونے لگے تھے۔ ان کا زور توڑنے کے لیے ترکوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہی وہ زمانہ شروع تھا جسے خلافت عباسیہ کے زوال کی تمہید کہا جاتا ہے۔ جب ترکوں نے زور پکڑ لیا اور وہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ خلیفہ کا تقرر تنزل انہی کی مرضی پر منحصر ہو گیا، تو خلافت عباسیہ دولت عجمی میں بدل کر رہ گئی اور خلیفہ کا وجود محض ایک عضو معطل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ سلطان الپرسلان جہاں بانی اوصاف میں اپنے جد امجد طغرل بیگ سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ اس کے زمانے میں سلجوقی حکومت سیاسی اور تمدنی الغرض ہر اعتبار سے مضبوط اور مستحکم ہو گئی، اور اس کا رقبہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کا ایک سرا ترکستان سے جا ملتا تھا اور دوسرا شام سے۔ اس کی ہیبت دشمنوں کے دلوں پر بیٹھ چکی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں سلطان الپرسلان پہلا فرمان روا ہے جس نے دریائے فرات کو عبور کر کے سرزمین شام میں قدم رکھا اور ترکستان تک پہنچ گیا۔ سلطان الپرسلان کے سامنے ایک دنیا جھک گئی۔ جس کسی نے ایک مرتبہ سر اٹھایا وہ ہمیشہ کے لیے کچل دیا گیا۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ سلطان طبعاً بے حد نرم دل اور غریب پرور تھا۔ وہ غریبوں میں بکثرت خیرات کرتا تھا۔ رمضان مبارک کے مہینے 15,000 اشرفیاں تقسیم کرتا تھا۔ سارے ملک کے فقیروں اور مسکینوں کے نام رجسٹر میں درج تھے اور حکومت ان سب کی کفالت کرتی تھی۔ سلطان الپرسلان نے بغداد میں ایک عظیم الشان مدرسہ بنوایا جو مدرسہ نظامیہ کے علاوہ تھا، اور اس کی تعمیر اور اخراجات پر بے شمار دولت خرچ ہوئی۔ سلطان کی عظمت اور شان و شوکت کا اندازہ کچھ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے تخت کے گرد 1200 فرمان روا اور شہزادے دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ سلطان کے نظم و نسق اور انتظامات کے لیے اس نے اپنے تدبر سے کچھ ایسا کام کیا کہ تمام ملک سے جرائم بالکل ختم ہو گئے۔ ہر طرف امن و امان اور سکون پیدا ہو گیا۔ اس کی حکومت میں رعیت کے مال و جان کی پوری حفاظت کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی غلام نے ایک دیہاتی سے اس کا تہبند چھین لیا۔ الپرسلان کو اطلاع ملی تو فوراً غلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ اگرچہ جرم کے مقابلے میں سزا بے حد سنگین تھی، تاہم اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئندہ کسی شخص کو دوسروں کے مال کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرات نہ ہو سکی۔ جن ممالک کو اب تک طغرل بیگ فتح نہیں کر سکا تھا، الپرسلان نے انہیں بھی فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے ملک شام پر فوج کشی کی، حتیٰ کہ تمام شہروں کو فتح کرتا ہوا شہر حلب تک پہنچ گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر ایک مدت تک اس سے لڑتا رہا، بالآخر اس نے بھی مجبور ہو کر الپرسلان کی اطاعت قبول کر لی، لیکن ارادہ کیا کہ اپنے قلعے ہی میں رہے۔ الپرسلان کو منہ نہ دکھائے، مگر سلطان نے کہلا بھیجا کہ تمہیں ہمارے حضور میں پیش ہونا ہی پڑے گا۔ قلعہ دار حلب محمود بن نصر بن صالح جو عربی النسل تھا، اپنی والدہ کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس سے نہایت ہی مہربانی اور محبت سے عزت افزائی فرمائی۔ دونوں کی بہت تعظیم کی، بہت عزت سے اسے اپنا مہمان کیا اور انعام دے کر رخصت کیا۔ الپرسلان اس اعتبار سے بڑی فضیلت رکھتا تھا کہ وہ ترکی فرمان رواؤں میں پہلا فرمان روا ہے۔ اس نے دریائے فرات سے اتر کر ایشیا کے مغربی ممالک پر قبضہ کیا۔ اب ایشیا کا بہترین علاقہ اس کی قلم رو میں داخل تھا، اور خراسان سے اناطولیہ تک تمام ممالک اس کے فرمان کے نیچے تھے۔
ایشیائے کوچک میں جب الپرسلان کی قوت بڑھی تو روم کے یونانی بادشاہوں کو اپنی فکر پڑ گئی۔ وہ ڈرنے لگے کہ اگر الپرسلان کی شان و شوکت کا یہی عالم رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہماری بادشاہت اس کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ روم کی حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ رومی بادشاہ ارمانوس نے اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے الپرسلان سے لڑنے کی ٹھان لی۔ ایسے عالم میں جبکہ خلیفہ بغداد نے رومی بادشاہ ارمانوس اور الپرسلان کے درمیان ایک طرح صلح کرا دی تھی اور الپرسلان کا لشکر شامی علاقوں میں قحط پھوٹ پڑنے کے سبب خود سلطان ہی کے حکم سے خراسان جا چکا تھا۔ ارمانوس بدعہدی کرتا ہوا سلجوقیہ مملکت کی سرحد پر حملہ آور ہوا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ارمانوس کے ہمراہ اس وقت 3 لاکھ سپاہی تھے اور اس کے برعکس الپرسلان کے ساتھ صرف 4000 غلام تھے۔ الپرسلان کو بدعہد عیسائی بادشاہ ارمانوس کے حملے کی اچانک خبر ملی۔ حال یہ تھا کہ ارمانوس کے ہمراہ سینکڑوں گاڑیاں تھیں جن پر سامان لدا ہوا تھا اور منجنیکوں کی بہت تعداد تھی۔ بعض منجنیکیں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ 1200 آدمی مل کر کھینچتے تھے۔ اندازہ کریں کہ ایک طرف 3 لاکھ انسانوں کا لشکر اور دوسری طرف سلطان الپرسلان کے پاس صرف 4000 غلام، فوج کے اصل سپاہی وطن جا چکے تھے۔ قدرتی بات ہے کہ یہ موقع الپرسلان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں قوت محسوس کی۔ جمعہ کا دن تھا کہ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونے والے تھے۔ الپرسلان جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، خدا کی بارگاہ میں سر رکھ کر خوب رویا، چہرے پر خاک ملی اور ادائے نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہا، آج بادشاہی اور افسری ختم ہو چکی، اب میری حیثیت اسلام کے صرف ادنا خادم سے زیادہ نہیں ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ کسی بھی حال میں اسلام کے اس دشمن کے مقابلے میں ہرگز پیٹ نہ پھیروں گا، چاہے مارا ہی جاؤں یا اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ تم لوگوں کو اختیار ہے، جس کا جی چاہے اس جہاد میں میرے ساتھ رہے اور جو چاہے چلا جائے۔ اس کے بعد سلطان الپرسلان نے اپنے سر پر کفن باندھا، تیر و کمان ترکش سب پھینک کر ہاتھ میں نیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوا، دشمن کی فوج پر غضبناک شیر کی طرح ٹوٹ پڑا۔ سلطان کو دیکھ کر اس کے غلاموں نے بھی جان پر کھیل کر دشمن کی فوج میں گھسنے میں بڑی جلدی دکھائی۔ ان کے قدم اکھڑ گئی، جو لوگ جان بچا کر بھاگ سکے وہ بھاگ نکلے، بہت بڑی تعداد ماری گئی، باقی جو رہ گئے وہ سب کے سب گرفتار کر لیے گئے۔ انہی گرفتار ہونے والوں میں شاہ روم ارمانوس بھی شامل تھا۔ سلطان نے اپنے جانثاروں کو حکم دیا، ارمانوس جس حال میں بھی ہے اس کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ارمانوس سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سلطان نے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان الپرسلان کی حکومت مغربی ایشیا تک پھیل گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بہت جلد ترکستان کو بھی فتح کرے گا اور اپنی حکومت کا حصہ بنائے گا، جو اس کے آباء و اجداد کا اصل گھر تھا۔ اس نے دریائے آمو کی طرف پیش قدمی کی۔ اس دوران میں اس کے محافظوں نے یوسف الخوارزمی کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ جب یوسف کو سلطان کے قریب لایا گیا تو سلطان نے اسے تنے طرح زیر کرنے کی ٹھان لی۔ الپرسلان کو بطور تیر انداز اپنے اوپر بہت ناز تھا اور اس نے اپنے محافظوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بالکل مداخلت نہ کریں۔ اس دوران یوسف سے 2 بدو لڑتے ہوئے الپرسلان کا پاؤں پھسل گیا، جس سے اس کا تیر خطا چلا گیا اور اس نے یوسف کا خنجر اپنے سینے میں پیوست پایا۔ سلطان اس زخم سے 4 دن بعد 25 نومبر 1072 عیسوی کو چل بسا۔ اس وقت اس کی عمر 42 سال تھی۔ مرتے وقت سلطان نے اہل دربار سے کہا کہ میں جس جنگ میں بھی اترا ہوں میرا بھروسہ ہمیشہ اللہ پر رہا، لیکن یہاں جب ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر میں نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یقیناً میں سارے چین کو فتح کر لوں گا۔ غالباً یہی میری ناکامی کا سبب ہے کہ میں اپنی فوج اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا۔ الپرسلان کو اس کے چچا تغرل بیگ اور باپ داؤد بیگ کی قبروں کے پاس مرو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔